يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان اب داخل ہو چکا ہے اور ہم ماہ مبارک رمضان کے ساتھ اور موجود ہیں. ماشاءاللہ سے اتنی بڑی عبادت ہم یہاں پر ویسے ہی انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی کسی عبادت کو انجام نہیں دے رہا، صرف ماہ مبارک رمضان میں زندگی گزار رہا ہے، تب بھی نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ. تمہارا اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے، تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. ایک ایک سانس کے اوپر تسبیح کا ثواب رکھا گیا. وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ. اور اس مہینے میں سو جانا، آرام کرنا، کوئی زحمت نہیں اٹھانی، تلاوت قرآن کریم نہیں کرنا، دعائیں نہیں مانگنی، دروس میں شرکت نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. اگر سو جائیں اور حرام سے بچے ہوئے ہوں تو یہ سونا بھی عبادت قرار دیا. اور مجھے تو تاریخ میں ایک ہی سونا نظر آتا ہے کہ جو عبادت بنا ہے، یا حضرت علی مرتضیٰ کا بستر رسول پر سونا عبادت ہے، یا علی کے چاہنے والوں کا ماہ رمضان میں سو جانا بھی عبادت ہے. تو یہ وہ ساعتیں ہیں کہ ایک ایک لمحے کے اوپر ثواب رکھا گیا ہے. اگر انسان محرمات سے بچ رہا ہے تو خود بخود وہ ثواب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس قدر ثواب بیان کیا گیا. اور یہ ہمارے لیے واقعی بڑے اعزاز و سعادت کی بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ہر سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس سال وہ موجود نہیں ہیں. پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جوان رحمت میں جگہ عنایت فرمائے.
اور جو ہم اس سال اس سعادت سے ہم وابستہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی اور گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ یہاں کا دستور یہ ہے اور مجھے بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ ابتدا میں چند فقہی مسائل آپ کی خدمت بیان کروں اور اس کے بعد پھر کسی تفصیل سے شروع کریں. فقہی مسائل میں آپ ہی کا ساتھ چاہوں گا اور ہم ریوائز کریں گے انشاءاللہ روزے کے مسائل کو. روزے کے مسائل سے ویسے ہی الحمدللہ یہاں پر جو مومنین ہیں وہ بھی واقف ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے دہرانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان میں سے کچھ معروف چیزیں تو یقیناً سبھی کے ذہنوں میں ہوں گی اور میرے ساتھ دیکھ کے اس کے اندر تقریباً 8 سے 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کھانے پینے سے. تھوڑا سا بلند آواز سے کہیں گے تو لگے گا کھانا پینے کی کوئی بات ہو رہی ہے. کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دوسری چیز، اچھا بات کو آسان کرنے کے لیے ہم ایک چیز عرض کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ یہ بات اس طرح سے آسانی سے یاد ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانے پینے کے اطراف میں گھومتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انٹرکورس کے آس پاس گھومتی ہے. میں بہت زیادہ واضح الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ بات آپ سمجھ جائیں گے. کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے غلیظ غبار یعنی گاڑا غبار حلق میں اتارنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، جس میں سگریٹ شامل ہے. سگریٹ روزے کی حالت میں پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہی زبان سے تعلق ہے. اگر ہم نے زبان سے کوئی جھوٹی بات منسوب کی اللہ، رسول یا ان کے جانشین اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، تو جھوٹی بات منسوب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. چوتھی چیز کا تعلق بھی اسی زبان سے ہے اور وہ ہے قے کرنے سے. قے آنے سے نہیں، خود بخود اگر وامٹ آ گئی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر اگر قے کی گئی ہے، اس طرح سے کوئی کام کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کر مجھے وامٹ آ گئی تو پھر اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی وامٹ نکلنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر اگلنے کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم باہر بھی نکال لیں جان بوجھ کر تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے تفصیلی احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد انٹرکورس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، استمناء سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، انیمہ لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو اسی سے منسوب ہے، حالت جنابت میں صبح کے وقت اگر انسان غسل جنابت نہ کرے اور اسی جنابت کے حالت میں اگر آغاز کرے گا روزے کا تو روزہ باطل ہو جائے گا. نجاست کے ساتھ روزے کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. غسل انجام دینے کے بعد انسان روزہ شروع کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے خواتین کی جو ایام ہیں ان ایام میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. ماہ رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے. تو یہ ہے مبطلات روزہ. انشاءاللہ اس طریقے سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. ان مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا روزے کی حالت میں ضروری ہے. اور اگر انسان نے پرہیز نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ بعض چیزوں کی وجہ سے گنہگار ہو رہا ہے بلکہ روزہ بھی باطل ہو رہا ہے. اور روزہ باطل ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اور بعض صورتوں میں صرف قضا انجام دینا ضروری ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آلہ کھانے پینے کے حوالے سے تو کافی مسائل بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ انجیکشن لگوانا کیا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں. بالخصوص چونکہ کرونا کا زمانہ آ گیا ہے تو ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ویکسین لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جائز ہے. تو تمام مراجعین فرماتے ہیں کہ کسی دوائی کی یعنی کسی مرض سے بچنے کے لیے اگر ہم دوائی کی انجیکشن لگوا رہے ہیں تو دوائی کی انجیکشن لگوانا جائز ہے. بیماری کی حالت میں دوائی کی انجیکشن لگوانا جائز ہے. بلکہ آیت اللہ ثانی فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی انجیکشن لگوانا جائز ہے، چونکہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ دہن کے ذریعے حلق میں اگر کوئی اتر رہی غذا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. ورنہ اگر انجیکشن لگوائی جا رہی ہے، ڈرپ لگوائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اگر کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا دیں تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ جس ذریعے سے یہ جا رہا ہے وہ ذریعہ خدا نے حرام قرار نہیں دیا ہے، منع نہیں فرمایا ہے. لہٰذا آپ انجیکشن کے ذریعے، ڈرپ کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہیں تو طاقت کی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، جو مراجعین فرماتے ہیں کہ نہیں لگوانا جائز نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے.
تو یہاں پر بزرگان سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مرجع احتیاط واجب کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور فلالم کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو اگر آیت اللہ سستانی کے علاوہ کوئی کسی مرجع کی تقلید میں ہے، آیت اللہ خامنہی کی تقلید میں ہے، آیت اللہ وحید الخراسانی کی تقلید میں ہے، یا کسی بھی اور مرجع کی تقلید میں ہے کہ جنہوں نے احتیاط واجب کہا ہے، تو وہ اس مسئلے میں آیت اللہ سستانی کی طرف رجوع کر کے انجیکشن لگوانا چاہیں، ڈرپیں لگوانا چاہیں اور طاقت حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں. درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلیہ. اس کے علاوہ اب ایک اور مسئلہ ہے جو کافی پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کم عمری میں جب روزہ واجب ہو جائے، بالخصوص خواتین لڑکیاں جو 9 برس کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، 10ویں سال کا پہلا دن داخل ہوا، ان کے اوپر سارے شرعی احکامات لاگو ہو گئے. اور جو 9 سال ہیں وہ بھی قمری سال، شمسی سال یا عیسوی سال کی بات نہیں ہو رہی. اور قمری سال تقریباً جو کیلکولیشن کیا گیا ہے وہ عیسوی سال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 8 سال 8 مہینے اور 25 دن بعد لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اتنا جلدی. تو 9 سال قمری 9 سال گزرنے کے بعد جو 10ویں سال کا پہلا دن آتا ہے اس میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور اکثر فقہاء کا یہ نظریہ ہے، البتہ بعض نے کچھ اور باتیں بیان کی ہیں. تو جو اتنی کم عمر میں لڑکی بالغ ہوئی ہے، اب اگر رمضان آ گیا اور ہمارے یہاں تو آج تھوڑی سی آب و ہوا تبدیل ہوئی ہے ورنہ گرمیوں کے روزے بھی ہیں، تو کیا وہ روزے چھوڑ سکتی ہے؟ اور اگر وہ روزے چھوڑے گی تو کیا کفارہ بھی واجب ہوگا یا صرف قضا کرنی ہے؟ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، اور صرف یہ 9 سال کی بچی کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے مسئلہ ہے. چونکہ بسا اوقات لوگ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم جو جاب کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا آپ جاب چھوڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں؟ اسی وجہ سے ایک بات بھی ذہن میں آئی اتفاق سے، آیت اللہ مرزا شیرازی سے ناصر الدین شاہ نے سوال کیا تھا کہ اے مرزا شیرازی، تم شیعوں کے مرجع ہو، مجتہد ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا، کہ تم مجھے اس مسئلے کا جواب بتاؤ کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا ذہنی توازن شاید صحیح طرح سے برقرار نہیں رہ پائے گا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ سنا، تو کیا مجھے روزہ چھوڑنے کی پرمیشن مل جائے گی؟ تو آیت اللہ مرزا شیرازی نے جواب دیا کہ روزے کا حکم قابل تغییر نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں بدل سکتا، ہاں جو قاضی ہے وہ قابل تغییر ہے. اس لیے آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کہا کہ آپ یہ زحمت کریں، آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیے، کوئی اور صحیح توازن رکھنے والا شخص آ کر وہ یہ فیصلہ کر دے گا. تو مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ روزے کا حکم واجب شرعی ہے اور یہ قابل تغییر نہیں ہے، یہ نہیں بدل سکتا. روزہ رکھنا ضروری ہے ماہ رمضان کے اندر. اس لیے مراجع نے بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام میں کمی لانا پڑے تاکہ روزہ مکمل کر سکے تو کام میں کمی لانا پڑے گی تاکہ روزہ مکمل ہو. اگر کوئی شخص ہلکا سا بخار محسوس کرتا ہے جب روزہ رکھتا ہے، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے، افطار کے 2 گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا وہ ہلکے سے بخار کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ مراجع فرماتے نہیں، اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ تو سینکڑوں لوگوں کا یہی مسئلہ ہے. پھر تو ہر ایک یہی کہتا رہے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، اور اس طرح کوئی روزہ ہی رکھے. تو پروردگار نے یہ مشقت کی عبادت رکھی ہے، اس میں ہے مشقت، اور حج کے اندر مشقت ہے اور تقریباً عبادات کے اندر مشقت ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ عبادت چھوڑ دی جائے کہ مجھے زحمت ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اس طرح سے میں عبادت چھوڑتے جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہلکا سا بخار محسوس کرے، یا اگر کوئی شخص روزی کی حالت میں اپنی نظر کے اندر، نگاہوں کے اندر کوئی کمزوری محسوس کرے، ضعیفی محسوس کرے کہ میں دیکھ نہیں پاتا صحیح طریقے سے، اور یہ ہوتا ہے، اتنا نڈھال ہو جاتا ہے انسان کہ صحیح طریقے سے اس کے اندر آنکھوں میں وہ نور باقی نہیں رہ پاتا، لیکن افطار کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اسی طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. تو مراجع فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر بہرحال اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اپنے کاموں کو ذرا کم کر لے، اپنے ریلیکسیشن کے ٹائم کو بڑھا لے، استراحت کے ٹائم کو بڑھا لے، اور اگر وہ فرض کریں کہ اے سی کے اندر بیٹھ سکتا ہے تو اے سی کے اندر بیٹھ کر روزہ رکھ لے، سو کر روزہ رکھ سکتا ہے تو سو کر روزہ رکھ لے.
فین چلا کر روزہ رکھ سکتا ہے, آرام کر کے روزہ رکھ سکتا ہے, تو روزہ اسے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. ہاں جو صورت استثناء ہے اور جس میں جائز ہے روزہ چھوڑنا, وہ یہ ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑنا جائز ہوگا ہمارے جاب کی وجہ سے, ہماری محنت مزدوری کی وجہ سے, کہ اگر ہم نے وہ جاب نہیں کی تو میری جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, میری اولاد کی اور میرے گھر والوں کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہو ورنہ اتنا مشہور ہو گیا ہوں, تو پھر اس وقت اجازت مل سکتی ہے کہ ہاں آپ روزہ چھوڑ دیجیے, آپ اپنے جاب کو کنٹینیو کریں, اپنے کام کو کنٹینیو کریں, تاکہ زندہ رہنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے اور جان بچانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے اپنے روزے کو, تو پھر اس وقت جائز ہے, ورنہ عام طور پر ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. بہرحال اگر ایک جاب چھوڑ دی ہے 1 مہینے کے لیے تو انشاءاللہ بعد میں پروردگار اور دوسری جاب بھی دے سکتا ہے, اور وہی جاب بھی انشاءاللہ بعد میں کنٹینیو کر سکتا ہے. تو اگر پریشانی نہیں ہے تو جاب چھوڑنا بھی ضروری ہے, نوکری چھوڑنا ضروری ہے, وہ کام چھوڑنا ضروری ہے, تاکہ انسان روزہ اپنا صحیح طریقے سے مکمل کر سکے. تو ابھی ہم نے ایک عام صورتحال کے اندر مسئلہ بیان کیا. اب فرض کیجئے کہ جو بچی ہے جو ابھی بالغ ہوئی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کا بھی یہی مسئلہ کہ آپ فرض کیجئے کہ اس کو بہترین سحری کروائیں تاکہ اس کے اندر طاقت اور قوت باقی رہے پورے دن کے لیے. پھر اسے کہیں کہ تم بیٹا آرام کرو, پورا دن اگر تم سونا چاہتے ہو سو جاؤ, لیکن تمہیں روزہ مکمل کرنا ہے. اگر اس طریقے سے وہ روزہ مکمل کر سکتی ہے تو اسی طریقے سے روزہ مکمل کروانا ضروری ہوگا. لیکن اگر وہ اتنی کمزور ہے کہ نہیں, ہم نے ساری کوشش کر لی کہ بہترین اس کو سحری بھی کروا دی, افطار بھی اچھا کرواتے ہیں اور اس میں ریلیکسیشن بھی سب کچھ دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ پاتی, تو پھر مراجعین یہ فرماتے ہیں کہ ہاں ایسی صورت میں پھر اس کے لیے روزہ معاف ہے اور چھوڑ سکتی ہے. اور جب وہ طاقت اور قوت حاصل کرے گی یا دن چھوٹے ہو جائیں, سردیوں کے ایام آ جائیں, تو ان ایام میں اگر وہ روزے قضا کرنا چاہے تو ان ایام میں روزے قضا کر سکتی ہے. یہ عام مراجعین کا فتویٰ ہے. لیکن آیت اللہ السانی نے اس کے اندر بھی ایک اور جو مکلفین کے لیے مشکل ہے وہ بیان فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی لڑکی بھی یا کوئی بھی ایسا شخص بھی اتنا کھانا اور اتنا پانی پی سکتا ہے کہ جس کے بعد اس کو طاقت اور قوت حاصل ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ سے روزے کو کنٹینیو کر سکے. ایسا نہیں کہ اس کو آزادی مل گئی, وہ جو صبح شام جو کھانا ہے اس کو کھاتے رہے. نہیں, اتنا ہی کھا سکتی ہے اور اتنا ہی پی سکتی ہے کہ جس کے بعد اس کو طاقت اور قوت مل جائے اور پھر وہ اپنے روزے کنٹینیو کر سکے. اس طرح سے وہ روزے کنٹینیو کرے گی, روزہ ختم کرے گی اور پھر ماہ رمضان کے بعد قضا بھی رکھے گی. تو اگر اس مشکل کو وہ سہ سکتی ہے تو وہ سہ لے, ورنہ پھر بغیر کھائے پیے اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اپنے والدین سے, اپنے پیرنٹ سے گزارش کر کے اور خود ماحول فراہم کر کے کہ اے سی بھی ہو موجود اور لائٹ بھی موجود ہو اور فین بھی موجود ہو اور بہترین کھانا بہترین سحری کے ساتھ اگر وہ اس طرح سے اپنے روزے کو مکمل کر سکتی ہے تو ضروری ہے کہ روزے کو مکمل کریں. درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا دینداروں سے بطور خاص آیت مخاطب ہو گئے. چونکہ ماشاءاللہ سے مجمع یہاں پر اہل علم کا, اہل دین افراد کا موجود ہے, اس لیے میرا دل چاہا کہ اس آیت کو سمجھ کلام میں آپ کو بیان کروں. ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین اتقوا, وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, اذا مسهم طائف من الشیطان, جب ان متقی افراد کو, دیندار لوگوں کو شیطان کا گروہ گھیر لیتا ہے. طائفن کا مطلب یہ کہ طواف کرتا ہے اور گھیر لیتا ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے گی, کوئی گناہ ہونے والا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے متقین کو؟ یہ قرآن نے اس کا نسخہ دیا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب متقین کے گروہ کو شیطان کا گروہ گھیر لے اور انہیں گمراہ کرنا چاہے, تذکروا, وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تذکر حاصل کریں. تذکر حاصل کریں, تذکر کا کیا مطلب ہے؟ تذکر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ان کو نہیں سیکھنی ہے, وہ تو ویسے متقی ہیں, علم دین ویسے ان کے پاس موجود ہے. تذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی انہیں کروائی جائے. ویسے ہی وہ نماز کے پابند ہیں,
لیکن ایک مرتبہ کسی واقعے کے ذریعے کسی حدیث کے ذریعے دوبارہ سے یاد دہانی کروایا جائے جو تم نماز پڑھو بہت اہم عبادت ہے. ایسا نہ ہو کہ نماز فجر قضا ہو جائے. یاد دہانی کروائی جائے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو وہ بابصیرت ہو جائیں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو اچانک وہ بابصیرت ہو جائیں گے. فَإِذَا کا مطلب ہوتا ہے اچانک پروردگار توفیق دے گا. اور کئی سارے اب اس حوالے سے علماء کرام کے واقعات ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پاس شیطان آیا گمراہ کرنے کے لیے اور ہر ایک کو مختلف انداز سے گمراہ کیا گیا. کچھ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ مشہور نہیں ہوتے, شہرت اگر مل جائے تو گمراہ ہو جاتے ہیں. کچھ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مالی طور پر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, اگر کہیں سے پیسے مل جائیں تو تھوڑا سا ٹریک بدل لیتے ہیں. اور کچھ کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور پریشانی حل ہو جائے, اولاد نہیں ہو رہی اور اولاد کی خاطر انہوں نے غلط راستوں کو خدا نخواستہ اختیار کرنا شروع کر دیا. تو اس راستے سے شیطان بہکا سکتا ہے کہ دیکھو اولاد بہت اہم چیز ہوتی ہے, تمہاری نسل منقطع ہو جائے گی, اولاد حاصل کرنا ہے کسی طریقے سے, پھر انسان حرام کی طرف بھی چلے جاتا ہے. تو اس وقت کی بات بیان کی جا رہی, تذکرو, اس وقت یا تو خود یاد دہانی کرے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں کتنا غلط کام کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں, یا یہ کہ کوئی اس کو تذکر کرے اور یاد دہانی کروائے تو وہ الرٹ ہو جائے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینداروں کا رویہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم خود الحمدللہ بہت دین جانتے ہیں, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں. تو وہ افراد جو یہ جملہ کہتے ہیں ان کے لیے میں خود مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب جملہ عرض کر رہا ہوں, اور شہید مطہری نے اس بات کو نقل کیا ہے اور بعض دیگر جگہوں پر بھی یہ موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے سید العارفین امیر المؤمنین کل ایمان قسیم الجنت بننا, جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی, جنہیں نفس رسول کہا گیا, جنہوں نے اپنا نفس بھیجا, مرضی پروردگار خریدی, یعنی ان سے بڑے لیول پر کوئی آدمی کائنات میں ہو نہیں سکتا. ایک مرتبہ اپنے بہت قریبی ساتھی جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو مولا علی نے جناب ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر موعظہ کرو. تو جناب ابو ذر نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین میں کس کو موعظہ کروں؟ تو کہا کہ اذنی, مجھے موعظہ کرو. تو جناب ابو ذر پریشان ہو گئے, کہا کہ یا امیر المومنین آپ کو موعظے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت اشارہ فرمایا کہ نہیں, تذکر کی ہر انسان کو ضرورت ہے, اور خود مولا اپنے لیے نہیں, ابو ذر غفاری کو سکھانے کے لیے کہ اے ابو ذر تمہارے بارے میں حدیث رسول ضرور موجود ہے کہ تم سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے, زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا, مگر یہ کہ جو کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تم بہت سچے, بہت نیک, تم ایمان کے 90 درجے پر ہو, یہ سارے حدیثیں تمہارے بارے میں ہیں. لیکن یاد رکھو جب میں اس طرح سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ موعظہ کرو تو تم بھی اپنے بارے میں پریشان ہونا. یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے بارے میں تو بہت حدیثیں آ گئی ہیں, اب مجھے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. موعظہ ہمیشہ حاصل کرتے رہنا ہے, اور اسی لیے آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہوگا اور ویڈیو کے اندر بھی موجود ہے, بہرحال اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو آسانی سے مل سکتا ہے. جیسے حرم میں بھی وہاں قوم ہے, وہاں پر مراجین کی اکثریت ہے, یا حوض علمیہ نجف ہے. جب وہاں نماز مغربین سے علماء کرام فارغ ہوتے ہیں, حتی مراجعین مجتہدین فارغ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد درس شروع ہوتا ہے, تو اس درس کو وہ خود شریک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, خود دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اور خود ایک خطیب نے مجھے ہمارے ایک درس کے اندر اس بات کو بیان کیا, کہا کہ مطلب میں نے اس مشتہد سے سوال کر دیا, اور کون سے مشتہد؟ آیت اللہ شبیری زنجانی, جن کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کا علم اور آیت اللہ شبیری زنجانی کا علم برابر ہے, اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شبیری زنجانی کا علم زیادہ, اور البتہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کا علم زیادہ ہے. اس لیول کے اتنے بڑے مجتہد وہ جب ایک درس اخلاق کے اندر موجود تھے, تو خطیب نے درس کے بعد سوال کیا کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ان کا بھی یہ جملہ کہ تذکر کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے جو تم باتیں بتا رہے ہو, نماز کی اہمیت بھی معلوم ہے, روزے کی اہمیت بھی معلوم ہے, لیکن جب تم ایک واقعے کے ذریعے, کوئی حدیث کے ذریعے, آیت کے ذریعے جوڑ کر ایک نتیجہ پیش کرتے ہو, تو پھر اس میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور انسان مضبوطی کے ساتھ صحیح ڈائریکشن کی طرف رہتا ہے.
تو یہ موعظے کی ضرورت ہر انسان کو ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا تذکرو، یہ متقین کو چاہیے. متقین کے پاس علم بہت ہے، دین کو معلوم ہے کہ کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن تذکر یہ ملتا ہے تو فائدہ ہم مبصرون، تو یہ بابصیرت ہو جاتا ہے. شیخ طوسی علیہ رحمہ انہوں نے کتاب لکھی اور بہت ابتدائی کتاب تھی، البدایہ اس کتاب کا ظاہر نام تھا، اور فقہ کے موضوع پر ظاہر وہ کتاب لکھی گئی. جب شیخ طوسی کی ابتدائی کتابوں سے یہ کتاب مارکیٹ میں آنے والی تھی اور مارکیٹ میں آئی، لوگوں نے پہلا اس کا پڑھنا شروع کیا اور علماء کرام تک پہنچی، تو علماء کرام تو اسے بہت سراہا، زبردست کتاب لکھی. لیکن کچھ علماء ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بہرحال ہر ایک کے اوپر ایک دوسرا عالم موجود ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور عالم موجود ہے. تو شیخ طوسی سے بھی بڑے عالم اس زمانے میں موجود تھے، یعنی جو ان سے زیادہ بزرگ تھے. خیر جب شیخ طوسی بزرگ ہوئے تو وہ سب سے بڑے عالم ہو گئے. تو اس زمانے کے جو ان سے زیادہ بڑے بزرگ تھے انہوں نے آپس میں یہ مباحثہ کیا اور ان کی کتاب کے بارے میں بات کی کہ کس لیول کی لگتی ہے انہیں کتاب. تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اعتراضات بتایا، نہیں اس کے اندر یہ اشکال ہے، اس کے اندر یہ اشکال ہے، انہوں نے یہ مسئلہ غلط بتایا، انہوں نے یہ روایت جو ضعیف ہے اس کو قبول کر لیا، اور یہ مختلف باتیں انہوں نے کی اور کہا کہ نہیں بہت مستند اور معتبر یہ کتاب نہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا پھر فقہ کے موضوع پر کون سی کتاب مستند ہے؟ کہتے یہ بھی نہیں پتا ہمیں کون سی مستند ہے. کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، اعتراض کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہاں پر مدرسے سے کام نہیں کر رہا، یہاں پر ادارہ سے کام نہیں کر رہا. اچھا پھر کون سے مدرسے سے کام کر رہا ہے؟ یہ تو نہیں پتا کون سے کام کر رہا ہے. پھر آپ مدرسہ بنوا لیجیے. اتنی کتابیں شائع ہوئی، ہر کتاب کے اوپر اعتراض ہے، یہ کتابیں خامی ہے، کتابیں خامی ہیں. تو کوئی ایسی کتاب بھی ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو؟ وہ تو نہیں پتا. تو اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ آج کے زمانے کی سب سے بیسٹ چیز پھر کیا ہے؟ تو یہ سوال جب رکھا گیا تو کہا یہ تو نہیں پتا ہمیں کہ زمانے کی فقہی کتاب سب سے بہترین کون سی ہوگی. انہوں نے یہ طے کیا کہ ظاہراً یہ شاید کاظمین کے رہنے والے تھے یا سامرہ کے رہنے والے تھے، اور یہ گئے نجف زیارت کرنے کے لیے. تو انہوں نے طے کیا کہ جب ہم نجف پہنچیں گے تو خود مولا علی سے درخواست کریں گے کہ آپ کوئی الہام بتائیے، اشارہ دیجئے کہ آج کے زمانے کی سب سے بہترین فقہی کتاب کون سی. جب یہ نجف اشرف پہنچے تو انہوں نے اپنی اس حاجت کو مانگنے کے لیے آداب حاجت کو بھی انجام دیا. آداب دعا کیا ہوتی ہے؟ 3 دن روزے رکھے، 3 دن روزے رکھے تاکہ اس دعا کو مانگے. اور کس کے لیے دعا ہے؟ اپنے لیے صرف نہیں ہے، لوگوں کے لیے کہ بتائیے بہترین کتاب کون سی ہے تاکہ ہم عوام کے درمیان اسے منتشر کریں. کہتے ہیں تین علماء تھے، 3 دن روزے رکھے اور اس کے بعد مولا علی کے حرم میں زیارت کرنے کے لیے گئے اور درخواست پیش کی ہر ایک نے کہ بتائیے آج کے زمانے کے فقہ کے اوپر سب سے بہترین کتاب کون سی. جب وہاں سے زیارت سے فارغ ہو گئے، بہرحال وہاں سے تو کوئی اشارہ نہیں ملا، لیکن آگے جب ایک عالم دین سوئے تو ان کو خواب میں مولا لیا، اور مولا متقیان نے آ کر یہ بیان فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ فقہ کے موضوع پر بہترین کتاب کون سی ہے. تو یاد رکھو فقہ کے موضوع پر آج کے زمانے کی سب سے بہترین کتاب شیخ طوسی کی البدایہ. اب وہ عالم دین خواب سے بیدار ہوئے، کہا کہ شاید کوئی جیسے انسان سوچ رہا ہوتا ہے ویسے خواب میں آ جاتا ہے. تو دوسرے عالم کے پاس گئے کہ بھائی میں نے اس طرح سے دیکھا کہ مولا علی آئے تھے اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ شیخ طوسی کی البدایہ سب سے بہترین کتاب ہے. کہا تمہیں بھی یہ خواب ملا ہے؟ میں نے بھی یہ خواب دیکھا. اور یہ دونوں جب تیسرے کے پاس پہنچے، تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا. اب تینوں کو یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ مولا علی کی طرف سے یہ حکم آیا. انہوں نے مزید اس بات پر یقین حاصل کرنے کے لیے کہا کہ ہم اپنے اپنے خواب کو لکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو الگ انداز سے خواب آیا ہو، کسی کو الگ انداز سے آیا ہو، کسی کو الگ انداز سے آیا ہو. یہ جو آخری بات ہم نے کنکلوڈ کی ہے ہو سکتا ہے کہ وہی جیسی ہو لیکن اس کی جزیات میں فرق. تو باقاعدہ تینوں علماء نے خواب کو لکھا، اور لکھنے کے بعد جب تینوں تحریروں کو ملایا گیا تو ایک ہی تحریر تھی. یقین ہو گیا کہ یہ مولا متقیان کی طرف سے اشارہ ہے کہ آج کے زمانے کے شیخ طوسی کی جو کتاب ہے وہ بہترین کتاب ہے. اور یہ تینوں علماء پھر نہایت ادب و احترام کے ساتھ، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ شیخ طوسی کے در دولت پر گئے.
اور جب در دولت پر پہنچے ہیں اور شیخ طوسی ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تو شیخ طوسی نے کہا جب تک میرے مولا نے تمہیں نہیں کہا تھا اس وقت تک میرے پاس نہیں آیا. اس سے پتہ چل گیا کہ شیخ طوسی کو بھی یہ اشارہ موجود تھا کہ یہ آئیں گے تمہارے پاس اس کتاب کے حوالے سے. بیان کرنے کا مقصد یہ کہ یہ شیخ طوسی کی ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے. اب میں نے نتیجہ نہیں دیا, نتیجہ آنے والا ہے. یہ شیخ طوسی کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اگر انسان ایسی کتاب لکھ لے کہ مولا متقیات کی طرف سے تائید مل جائے, اس کے بعد تو آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے گھر پہ کہ مجھے تو مولا متقیات کی طرف سے تائید مل گئی, اب مجھے اور کسی تائید کی کیا ضرورت ہے. لیکن شیخ طوسی کی پرواز جاری رہی, چونکہ شیخ طوسی علی کے ماننے والے ہیں اور علی کا مطلب ہی بلندی ہوتا ہے, لہذا ان کی پرواز اسی طریقے سے جاری رہی جس طریقے سے خود علی مرتضیٰ کی پرواز جاری رہی. کیونکہ مولا متقیات کی شان میں بھی ایک آیت نازل ہوئی, سینکڑوں آیتیں نازل ہوئی ہیں. اگر ایک ہی آیت پر علی رک جاتے تو پھر علی علی نہ رہتے. علی اس وقت علی کہلائیں گے کہ جب ان کی پرواز میں ہمیشہ بلندی نظر آئے, مزید آگے بڑھنے کا جوش اور بلبلہ نظر آئے. اس لیے شیخ طوسی کو جب یہ بشارت مل گئی کہ آپ کی کتاب مولا علی نے قبول کر لی ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے کتابیں لکھی اور کوئی موضوع نہیں چھوڑا کہ جس کو ان کی کتاب موجود نہ ہو. اور اس موضوع کا انسان عالم بن نہیں سکتا جب تک شیخ طوسی کی کتاب نہ پڑھ لے. حدیث کی کتابیں دیکھیں, جو کتب اربع ہے حدیث کی کتابوں میں سے 4 کتابوں میں سے 2 کتابیں شیخ طوسی کی. تفسیر کی کتاب دیکھیے تو تفسیر کی کتاب تبیان موجود ہے تفسیر کے موضوع کا, اور تبیان کے پڑھے بغیر انسان مفسر نہیں بن سکتا. پھر فقہ کی کتاب دیکھیں تو فقہ کے تو آغاز ایسا ہے, بعد میں جا کر انہوں نے کتاب المقصود بھی رکھی اور بڑی بڑی کتابیں لکھی, اس کو پڑھے بغیر انسان فقیہ نہیں بن سکتا. رجال کے اوپر کتاب لکھی رجال طوسی کے نام سے, اس کے پڑھے بغیر انسان عالم رجال نہیں بن سکتا. فہرست کتب شیعہ پر کتاب لکھی, اس کے بغیر انسان عالم فہرست کتب شیعہ نہیں بن سکتا. کسی موضوع کو شیخ طوسی نے نہیں چھوڑا اور ایسا حق ادا کیا ہے کہ اس موضوع کے اندر اگر انسان بڑا عالم بننا چاہتا ہے تو محتاج ہے شیخ طوسی. شیخ طوسی کے بغیر انسان قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن وہی شیخ طوسی جانتے ہیں کہ یہ ساری دین مجھے اس لیے ملی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس در کے سامنے جھکایا ہوا ہے. کبھی تکبر کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے تائید مل گئی, مجھ سے بڑا مان ہوگا. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم دین ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو. لہٰذا ہمیشہ اس سفر کو جاری رکھا شیخ طوسی. اس لیے وہ کام شیخ طوسی کر کے گئے تھے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد کوئی جرت نہیں کرتا تھا مجتہد کہ ان کے خلاف فتویٰ دے دے. بعض کہتے ہیں کہ 40 سال تک کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا کہ جو ان کے خلاف فتویٰ دے. انہوں نے جو فتویٰ دے دیا وہ اسی کے مطابق عمل ہوتا. بعض کہتے ہیں کہ 70 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا, بعض کہتے ہیں کہ 300 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس شدت کو محسوس کر رہے ہیں, کیا علمی کارنامہ کیا. اور وہی شیخ طوسی جب انتقال کرتے ہیں تو 80 برس کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. تو ان کے القابات میں سے ایک لقب لوگوں نے انہیں دیا سمانین کا. سمانین کہا جاتا ہے 80 کو. سمانین کس کو کہا جاتا ہے؟ 80 کو. کیوں انہیں سمانین کا لقب دیا؟ کیونکہ 80 برس کی عمر میں انتقال فرمایا تھا. کہا نہیں, صرف ایک وجہ نہیں ہے بلکہ 80 برس کی عمر میں جب انہوں نے انتقال فرمایا اس وقت تقریباً انہوں نے 80 کتابیں بھی لکھی. نہ صرف 80 کتابیں لکھی تھی بلکہ 80 گاؤں کو شیعہ بنایا تھا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بھی 80,000 لوگوں کی. اس لیے ان کا لقب سمانین پڑا. اتنے بڑے عالم دین زندگی کے آخری لمحے تک وہ کام کیا ہے کہ لوگ ان کے شکر گزار ہیں. تو یہ سفر ارتقاء ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. صحیح ہے, ماشاءاللہ سے ہم اس ماحول کے اندر موجود ہیں, اس پر پروردگار کا شکر ہے, لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا. زندگی ابھی جاری ہے, بہت آگے بڑھنا ہے, بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو. یہ سفر بہت ہے, بہت آگے کی منزلوں کو انشاءاللہ طے کرنا ہے. تو شیخ طوسی نے کتاب لکھنے کے بعد اکتفا نہیں کیا کہ بھئی مولا کی طرف سے مجھے تو تائید مل گئی, اس کے بعد لکھنے کی ضرورت کیا ہے. اس کے بعد اتنی عظیم بڑی بڑی کتابیں لکھی اور اتنے گاؤں کو شیعہ کیا.
کہ لقب پڑ گیا سمانی. اور صرف یہ شیخ الطوسی کی بات نہیں، تقریباً تمام ہی علماء کرام کے ساتھ اس طرح کے واقعات اور بہت سارے واقعات. اب میں کس کس کا ذکر کروں؟ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھار کہ میں صرف واقعات نہ بیان کرتا رہوں، کچھ بات بھی آگے بیان کروں تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے پاس کتنے اور چیزیں موجود ہیں جو یہاں ممبر سے بیان ہونی چاہیے. مقدس اردبیلی کے نام سے کون واقف نہیں؟ اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ ان کا نام مقدس تھا نہیں، لوگوں نے ان کی طہارت کی وجہ سے نام رکھ دیا مقدس. اور ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ نے نام مقدس رکھا ہوتا ہے، اور وہ اور ہوتے ہیں کہ اتنا تقدس ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ دنیا والے کہتے تھے یہ مقدس ہے. یعنی یہ جو اعزاز ہے اور یہ جو مقام ہے گویا ہمارے ائمہ حضرت السلام کو نصیب ہوتا ہے کہ اتنا پاک و صاف ان کا دل ہے، یا اتنے انہوں نے نمازیں پڑھی، اتنی باتیں کی ہیں کہ لوگوں نے زین العابدین کہا، سید الساجدین کہا، سجاد کہا، یا اتنا علم نشر کیا کہ باقر العلوم کہا، یا چھٹے سرکار کو اتنا انہوں نے سچ گوئی سے کام کیا کہ صادق کہا. یہ القابات معصومین علیہ السلام کو نصیب ہوتے ہیں، اتنے پاک و پاکیزہ تھے. اور ظاہر ہے ان کا نام احمد بن محمد اردبیلی اور سید بھی نہیں تھے. یعنی وہ افراد کو یہ تصور کریں کہ صرف اولاد رسول کو یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے، باقیوں کو امتیاز نصیب نہیں ہوتا. نہیں، مقدس اردبیلی کی مثال موجود ہے. اور دیگر بزرگان، شیخ طوسی علیہ الرحمن کی بھی جو میں نے مثال عرض کی ہے، شیخ طوسی بھی کوئی سید نہیں ہے. سادات کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور سادات کے بہت نامور شخصیات موجود ہیں، لیکن کچھ غیر سیدوں نے بھی جب بہرحال اس راستے میں قدم رکھا ہے تو کوئی سلمان فارسی کی طرح بنا ہے، کوئی جناب بلال حبشی کی طرح بنا ہے، اور اسی طریقے کوئی جناب حر علیہ السلام کی طرح بنا ہے، اور کوئی حبیب بن مظاہر کی طرح بنا ہے. خاندان رسالت سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ خاندان رسالت کے پروانے تھے، یہ جان چھڑکتے تھے اپنی خاندان رسالت کے. تو مقدس اردبیلی اتنے پاک و پاکیزہ کے لوگوں نے مقدس کہنا شروع کر دیا. اور نماز یہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں کے بارے میں ہے کہ ظاہر 40 سال تک، اور ایک اور ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے اس کے مطابق شاید ظاہر 70 سال تک انہوں نے نماز شب قضا نہیں کی. ماہ رمضان کی ہم 30 نماز شب پڑھ لیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی کوئی عارف بن گئے. 30 دنوں کی پڑھنا کیا، 30 مہینوں کی پڑھنا، 30 سالوں کی پڑھنا، اور یہ 40 سال تک نماز شب کیسے پابند. لیکن بہت بڑے بڑے عابد اور بہت بڑے بڑے زاہد ایسے گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ جب شیطان کے قریب آیا ہے تو وہ بہک گئے. خود شیطان کی مثال سب سے بڑی موجود ہے. اتنا بڑا عابد اور زاہد کہ معلم الملائکہ کا لقب ملا، لیکن جب ایک حکم آیا کہ تمہارے سامنے بھی کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس کے سامنے تمہیں بھی جھکنا ہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا. جبکہ حکم پروردگار ہے، لیکن میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں صرف تیرے سامنے جھکوں گا. اور حکم پروردگار کی مخالفت کرتی شیطان نے. تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی امتحان آتا ہے. مقدس اردبیلی ایک مرتبہ رات میں نماز شب کے لیے، پرانا زمانہ ہے، پانی نل کے اندر نہیں آتا تھا، پانی لینے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، کنویں میں جانا پڑتا تھا، کنویں کے اندر ڈول ڈالنا پڑتا تھا. ڈول جب انہوں نے ڈالا ہے کنویں میں اور جب ڈول باہر نکالا تو پانی کے بجائے سونے جواہرات باہر آئے. کوئی بہت بڑا دیندار بھی ہو تو کہے گا پروردگار تیرا شکریہ، جو میں نے اتنی یہ نمازیں پڑھی تھی آج مجھے اس کا اجر مل گیا. اب مجھے پتا چلا کہ میں ہر روز جو آتا تھا ڈول نکالنے کے لیے وہ اس دن کے لیے آتا تھا. اتنا پانی ختم ہو جائے کہ بالآخر یہ وقت آ جائے کہ جب میں ڈول نکالوں تو سونے جواہرات باہر آئے. کوئی چوری نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، صبح نماز پڑھنے کے لیے اس سے کوئی اور زیادہ بابرکت چیز نہیں ہو سکتی. اور ڈول نکالو تو سونے جواہرات خدا کی زمین سے ملے. یہاں پر تو کسی کے گھر جاتا وہ کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملیں گے، واقعی اللہ کی طرف سے. لیکن جانتے ہیں اے مقدس اردبیلی تیرا امتحان ہو رہا ہے. تو جو نمازوں میں کھڑا رہتا تھا وہ خدا کے لیے کھڑا رہتا تھا یا مال و دولت کے لیے؟ تیرا ہدف پوری زندگی کا کیا تھا کہ تیرے پاس اچھا سونا جواہرات آ جائے، تیری زندگی تبدیل ہو جائے، مکانات مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، نوکر چاکر آ جائے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد تھا؟ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار کے سامنے جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے؟ کیا مقصد تھا؟
مقدس سے اربیلی ایسے امتحان میں جب گرفتار ہوئے، کس حوصلے کے ساتھ اور کس جگر کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے ڈول کنویں میں ڈالا اور خدا سے کہا پروردگارا مقدس کو تیری نماز ادا کرنے کے لیے پانی چاہیے، سونا نہیں چاہیے، پروردگار مجھے پانی دے دے۔ اللہ، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، یہ میں نے پورے واقعے کے اندر نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ بعض دیگر روایات کے اندر یہ بھی ہو کہ بار بار ڈول ڈالتی ہوں اور بار بار سونا جواہرات نکلتی ہوں، کیونکہ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا ہے انسان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ تمہارا امتحان ہوا، شاید تم نے کسی طریقے سے کہا کہ نہیں اب یہ میرا حق نہیں ہے، اور حق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس راستے کی طرف چلا گیا تو میں اصل زندگی کے مقصد سے دور ہو جاؤں گا، اس لیے دوبارہ ڈال دی۔ پھر امتحان ہوا، شیطان پھر آئے بہکانے کے لیے، نہیں نہیں حلال چیز ہے، استعمال کرو، بہت اچھی چیز ہے۔ البتہ میں اس بات کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، خدا نخواستہ کبھی کبھار ہم ایک بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف اینگل سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان رزق و روزی نہ کمائے، اس کے بہت زیادہ فضائل اپنے مقام پر، لیکن یہاں رزق و روزی کمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ایک امتحان ہو رہا تھا، چیک کیا جا رہا ہے ان کے نفس کو کہ تمہارے نفس میں خدا موجود ہے یا مال کی محبت موجود ہے، یہاں پر یہ چیک ہو رہا ہے۔ ورنہ رزق و روزی کمانا ضروری ہے، اپنے لیے اچھی زندگی فراہم کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے فراہم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب ضروری ہے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا، چیک ہو رہا ہے ان کے دل کو۔ تو ڈول ڈالے ہیں انہوں نے، ہمیشہ سونے جواہرات نکلا، یہاں تک کہ انہوں نے درخواست کی پروردگارا مجھے نماز کے لیے سونے جواہرات نہیں، پانی چاہیے، اور پھر اس پانی کے ساتھ مقدس اربیلی نماز ادا کی۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کسی نے جناب مقدس اربیلی کو دیکھا کہ وہ حرم امیر المومنین میں، اور حرم کی کیفیت بھی بدلی ہوئی تھی کہ جیسے جنت میں موجود، ہر طرف ہریالی ہے اور بڑی نعمتوں کے اندر مقدس اربیلی اسی حرم کے اندر موجود ہیں۔ سوال کیا کہ اے مقدس اربیلی آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو مقدس اربیلی نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز شب کی وجہ سے، میری فلاں کتابوں کی وجہ سے، میری شاگردوں کی وجہ سے، صرف ایک جملہ ادا کیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اس صاحب قبر کی محبت کی وجہ سے مل مل کے مولا متقیہ کی شان میں درود پڑھ دیجیے۔ اور جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ کبھی کبھار انسان کو شیطان اس انداز سے بےگارا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا حق ہے تم لو، لیکن حقیقت میں ہمارے ڈائریکشن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور عالم دین، ان کے ذہن میں ایک خیال تھا، اور یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا افراد اس تجربے سے گزر چکے ہیں، لیکن جو تجربے سے گزر چکے ہیں وہی میری بات سمجھ پائیں گے، ورنہ جب تک سمجھ لیجئے کہ ہم خود بھی اس طرح کے تجربے سے نہیں گزرے تھے اس وقت تک ہم بھی کسی کی بات نہیں سمجھ پاتے، اور تقریباً لوگوں کے ساتھ یہ تجربہ ہوتا ہے۔ اس عالم دین کے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ ایک دن اچانک محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ پوری دنیا جو چل رہی ہے، جو چراغ موجود ہے، یہ جو چاند سورج روشنی یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب میرے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ میں حکم دیتا ہوں تو یہ وہ کام ہو رہا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں تو یہ ہو رہا ہے۔ اندر سے ہی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ میرے اندر بالکل یہی کیفیت پیدا ہوئی، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اور کیفیت، لیکن بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اسی طریقے سے تجربے سے گزرتا، یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ماشاءاللہ سے کس مقام پر ہوں گا کہ پروردگار نے مجھے توفیق دی کہ میرے رحم و کرم پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ انسان ہواؤں میں واقع پرواز کرنے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ میری عبادت کیا مقام رکھتی ہوگی، میرے رحم و کرم پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سمجھ گیا نہیں یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، مجھ سے بڑے بڑے متقی پرہیزگار افراد موجود ہیں، اور یہ انسان بات تسلیم کرے کہ ہاں میرے مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ آئے مولا متقیان کے حرم میں کہ یا امیر المومنین، آپ ہیں قسیم الجنت والنار، آپ ہیں امیر کائنات، آپ ہیں مولا کائنات، آپ ہیں مشکل کشائے کائنات، میرے اندر یہ جو خناس آ گیا ہے، آپ کے طفیل پروردگار مجھ سے یہ خناس چھین لے۔ کئی مرتبہ دعا کی، اللہ اکبر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ کیسی دعا کر کے آئے، ہم تو یہ دعا کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، یہ کیفیت اور یہ مستی کی کیفیت طاری رہے کہ ساری دنیا ہمارے اشاروں پر چل رہی ہے۔
وہ دعا کر رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی اوقات میں آنا چاہتا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے. اور جب دعا کی کہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نہیں ملا. کئی مرتبہ کیا، کئی مرتبہ گڑ گڑایا، کہا کہ مولا مجھ سے یہ چھین لیجیے، کوئی نتیجہ نہیں ملا. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک دوسرے امام کے روزے پر جاؤں. تو میں نجف سے نکلا، کاظمین ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار. اور جب حضرت باب الحوائج کے روزے پر جا کر میں نے کہا کہ اے مولا، اے میرے سرکار، یہ جو میرے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں پوری دنیا کو چلا رہا ہوں، خدا را مجھ سے اس وسوسے کو چھین لیجیے. کہتے جب میں وہاں سے دعا کر کے نکلا تو وسوسہ ختم ہو گیا. میں بالکل اپنے اوریجنل کنڈیشن میں واپس آ گیا تھا. میں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ مولا آپ کی تو خیر میری یہ حاجت قبول ہو گئی. اور اس کے بعد ایک سوال جو آپ تمام کے ذہنوں کے اندر بھی ہے، ہمارے ذہن میں بھی ہے اور عالم کے ذہن میں بھی تھا کہ مولا یہ کیا بات ہے، میں آپ سے بڑے کے دربار میں ہو کر آیا، آپ کے جد، آپ کے مولا امیر کائنات کے دربار میں ہو کر آیا، وہاں میں نے حاجت طلب کی تو وہاں میری حاجت بظاہر پوری نہیں ہوئی. آپ کے روزے پر آیا، پہلے ہی دن میں نے درخواست کی اور قبول ہو گئی. اچھا، اس درخواست کے بعد کچھ اور معرفت کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے. جب انسان واقعا سمجھ جائے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں کس درجے پر ہوں، اور سمجھنے کے لیے واقعا کسی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تھوڑا سا آپ گوگل میپ کو سرچ کیجئے گا اور گوگل میپ میں آپ اپنا گھر سرچ کرنے کے بجائے، اپنے دکان یا اپنا مارکیٹ سرچ کرنے کے بجائے یہ سرچ کیجئے گا کہ ہم پوری دنیا میں کتنی حیثیت رکھتے ہیں اور دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے. یہ اگر پتہ چل جائے تو پھر یہ دیکھیے گا کہ خود دنیا کی کیا حیثیت ہے کائنات کے سامنے. تو پھر محسوس ہوا کہ ہم ایک اگر کاغذ پر ڈاٹ بھی لگائے نا تو وہ ڈاٹ بھی بڑا ہے ہمارے لیے. یہ ہماری ظاہری اوقات ہے، ورنہ حقیقی اوقات اس سے بھی کم. کتنے لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، کتنے لوگ اور آنے والے ہیں. حقیقی اوقات اس سے بھی کم. تو امام کاظم کے روزے پر جب میں حاضر ہوا، وہ کہتے ہیں کہ معرفت کے دروازے میرے کھلے کہ تم جس راستے پر آئے ہو، بندگی کے راستے پر آئے ہو، اس بندگی کے راستے کے لیے اور معرفت کے دروازے ہیں. حقیقت میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھو خدا کے سامنے. یہ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں. پروردگار میں تیرا سامنے ذلیل و خاضع ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب تیرا دیا ہوا. تو میرے لیے اور بندگی کے راستے کھلے. پھر کہتے ہیں کہ میں کاظمین سے دوبارہ نجف آیا اور میں نے مولا سے کہا کہ مولا آپ بھی میرے لیے معرفت کے دروازے کھولیے. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جو دروازے امام کاظم نے کھول دیے تھے، اس کے بعد کے معرفت کے دروازے مولا امیر کائنات نے میرے لیے کھولے. اور پھر مجھے یہ احساس ہوا ہے، گویا میرے اب جملے ہیں، یہ احساس ہوا ہے کہ امیر کائنات نے جو مناجات امیر المومنین میں کہا ہے کہ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اور بندے پر کون رحم کر سکتا ہے سوائے مولا. دنیا والوں کے لیے مولا ضرور ہے، نبی اکرم نے مولا بنایا ہے، لیکن یہ مولا بنانے کا شرف جو ملا ہے اور بننے کا جو شرف ملا ہے اسی لیے ملا ہے کیونکہ اپنے اور خدا کے رابطے کو جانتے تھے. جو جتنا خدا کے سامنے جھک جاتا ہے پروردگار اتنا ہی اسے بلند کر دیتا ہے. بس عزیزوں، میں نے کافی زحمت دی آپ کو. امیر کائنات کا ذکر آیا اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں امیر کائنات کو شہید کیا گیا. شہزادی زینب و شہزادی ام کلثوم کو یتیم کیا گیا. صرف اولاد امیر المومنین یتیم نہیں ہوئی ہیں بلکہ کوفے کے بچے بھی یتیم ہو گئے اور یتیموں کو دوبارہ سے احساس یتیمی ہونے لگا. بچے تو بچے، روایات تو یہ کہتی ہیں کہ کچھ اتنے ضعیف اور بوڑھے شخص تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا ہو چکے تھے. ان کا بھی اگر کوئی ہمدرد اور ہمدم نظر آتا ہے تو وہ بھی امیر کائنات. اتنے پاک طبیعت، اتنے لوگوں کا خیال رکھنے والے، اتنے درد دل کرنے والے. لیکن ایک وقت تو آیا جب حضرت امیر کائنات کے سر اقدس کو ضربت لگی. اس ضربت کو دیکھنا اور برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے.
صرف اس ضربت کے بارے میں سوچا تھا میرے رسول نے. میرے رسول نے جو گریہ کیا ہے پنجتن پاک ہی پر گریہ کیا ہے. بڑے دردناک انداز میں پنجتن پاک کو شہید کیا گیا ہے. جب امیر کائنات کے بارے میں نبی اکرم سوچ رہے تھے تو کہنے لگے یا علی میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب تیرے اسی سر پر ضربت لگے گی اور سر کے خون سے تیری داڑھی خضا ہو جائے گی. سنیں گے سو میرے مولا نے کیا سوال کیا کہ لگے یا رسول اللہ وَذَلِكَ سَلَامَةً فِي دِينِكَ اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے جب وہ وقت آئے گا تو میں آپ کے دین پر ہوں گا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہاں اے علی تم میرے دین پر ہوگے. پھر میرے مولا نے جب یہ اپنی بات مکمل کر دی نبی اکرم نے فضائل علی کو سنانا شروع کیا. علی کو جانتے ہو کون ہے؟ اے علی من قتلک فقط قتلنی جس نے تجھے قتل کیا ہے اس نے تجھے نہیں مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقط ابغضنی جس نے تجھ سے دشمنی کی ہے اس نے تجھ سے نہیں مجھ سے دشمنی کی. ومن سبک فقط سبنی جس نے تجھ پر سب کو شتم کیا ہے اس نے تجھ پر نہیں مجھ پر سب کو شتم کیا. پھر آگے شاہ فرمایا لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي رُوحُكَ مِنْ رُوحِي وَطِينَتُكَ مِنْ طِينَتِي کیونکہ اے علی تیری روح میری روح ہے تیری طینت میری طینت ہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہ فضائل کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچانے کے بعد پھر میرے مولا سے جب یہ بیان کر دیا اے علی تجھے اسی مہینے میں ضرورت لگے گی میں ایک جملہ آپ تمام کی طرف سے یا رسول اللہ کہہ کر ہدیہ کروں گا. اے اللہ کے رسول آپ نے 19 رمضان کو اپنے مسیح کے سر پر ضربت نہیں دیکھی تھی صرف یاد کیا تھا تو یہ کیفیت تھی. مجھے بتائیے علی کی بیٹیوں نے جب بابا کو زخمی دیکھا تو ان کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. سنیں گے ایک روایت ایک مختصر سے روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. جب میرے مولا زخمی حالت میں گھر میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو بھی پکڑ کر لایا گیا شہزادی ام کلثوم نے بدبخت ابن ملجم سے مخاطب ہو کہا اے ابن ملجم تو زیادہ خوش نہ ہو میرے بابا انشاءاللہ شفا پا جائیں گے میرے بابا صحت مند ہو جائیں گے. ملعون نے جواب دیا بی بی زیادہ امید ہی نہ لگائے کیونکہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم میں خریدا تھا 1000 درہم کے زہر میں سے بجایا تھا پھر تیرے باپ کے سر پہ لگایا تھا. اب کوئی امید باقی نہیں ہے. اگر یہ تلوار میں تمام انسانوں پر مارتا تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے. اب کوئی امید باقی نہیں ہے. میں کہوں گا اے بی بی یہ کیسا وقت آ گیا آپ کی امیدوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے آپ کی امیدوں کو توڑ دیا گیا. لیکن میں کہوں گا اے بنت علی کم از کم آپ کو امید تو کہ بابا کا صرف سر زخمی ہوا ہے ذرا کربلا میں بنت الحسین کو دیکھ دی سر زخمی نہیں ہوا سر کٹ کے دو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. اب تو شفا کی کوئی امید بھی نہیں. لیکن ہاں میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا ہاں اتنا ضرور ہے آقا کا سر تو موگے نیزہ پر چڑھا دیا گیا لیکن جس زمین میں مولا حسین دفنائے گئے اس زمین کو پھر پروردگار نے خاک شفا بنا دیا. بی بی اب آپ کے بابا کی مٹی سے ان کی تربت سے جو جو مریض آئے گا وہ شفا پا کر الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس قلیسی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں انہیں روحانی حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما تمام شان حیدر کرار کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما. پروردگارہ 14 معصومین بالخصوص زیارت کربلا معلّہ سب کو نصیب فرما. حج و عمرے کی سعادت سے ہم سب کو بہنام فرما. پروردگارہ 14 معصومین کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرما. قبر کی پہلی رات مولا متقیان کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما اور مولا متقیان کے حقیقی وارث اور آخری وارث حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آبان انصار عاشقین و محبین ہم سب کا نام شامل فرما.
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید ذیشان حیدر آبادی ابن سید تاثیر حیدر آبادی، حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.